تے روٹی لگی ہوئی ہے تے ساڑا منہ نہیں پہنچدا اور کتیاں دے بھونکن دی وجہ تو چند نہیں کدے چھپیا نہیں کتیاں دے بھونکن دی وجہ دے نال چند کبھی بدل پیچھے نہیں گیا پر کہ پھر بھی چمکدا رہتا ہے اللہ اکبر ابو جہل کہنے لگیا کوئی میٹنگ ہونی چاہیے کوئی مشورہ دیو ابو لہب کہنے لگیا میں مشورہ دینا چاہتا توجہ دے نال سماعت کرنا ہے ابو لہب کہنے لگیا میں مشورہ دینا میں بڑیاں کتاباں دے اندر پڑھیا بڑیاں تاریخاں دے اندر پڑھیا کہ جس تاریخ دے بانی نو ماریا جائے جس تاریخ دے بانی نو ختم کر دیا جائے وہ تاریخ ختم ہو جاندی ہے وہ تاریخ دب جاندی ہے اس کے جڑے مرنے والے ہونے کو ڈر جاندے نے کیونکہ بانی جے مر گیا سربراہ جے مر گیا تے باقی لوگ بھی ڈر جاندے نے انج کر دیا ایک جوان نو تیار کر دیا جس کے دل دے اندر ساڈے بتاں دی محبت ہوے لات تے منات تے حزا تے حبل دی محبت ہوے اس نو تیار کر کے اودے ہاتھ وچ تلوار دے دیا اور تلوار بھی زید دے نال پڑی ہوئی دے دیا اور اس کو کہا کہ انہاں بتاں دے نال دے اوتے اس محمد دا سر قلم کر کے آ جا اللہ اکبر پر انہاں نو پتہ نہیں کہ محمد ہے کون ہے اودی حفاظت کون کردا پیا ہے انہاں دا اپنا دبا پر محمد دی حفاظت میرا رب کردا پیا ہے محمد دی حفاظت رب دے فرشتے کردے پئے نے اللہ اکبر ابو جہل کہنے لگیا او میرے بھائی جان تیرا مشورہ تے بڑا چنگا ہے پر تیری گل تے عمل نہیں ہو سکدا توجہ کرنا جی مشورہ تے تیرا بڑا چنگا ہے پر عمل نہیں ہو سکدا ابو لہب کہنے لگیا اوتھوں کہندا ہے کہ مشورہ بڑا چنگا ہے اوتھوں کہندا ہے کہ عمل نہیں ہو سکدا وجہ کی ہے میرے مشورے دے اندر کیڑی خامی اس آخر کی گارنٹی ہے کہ جس بندے نو بھیجا گے وہ واپس آ جائے گا اس آخر محمد یا نظراں دے اندر ایڈا جادو ہے جیڑا جاوے گا مڑ کے نہیں آوے گا محمد دا کلمہ پڑھ لوے عمر تے گیا سی تے کہندا سی شام تک سر لے کے آ جاؤں گا عمر کولوں بڑا بھی کوئی ہو سی عمر کولوں زیادہ سخت مخالف بھی کوئی ہو سی وہ گیا محمد دا سر لانا تے دور نکل اپنا سر محمد دے قدماں تے قربان کر دیتا سی اللہ اکبر ابو جہل کہنے لگیا اے او جے مشورہ تے عمل نہیں ہو سکدا اس آکھیا جس ویلے شام دا ٹائم ہویا میں مکے دے اندر گیا میں ویکھیا کہ عمر پاک عمر کھانے کعبے دے خلاف نال چمٹ کے روندا پیا ہے تے میں عمر نو آکھیا اوے عمر اساں نو تباہ کر چھوڑی اساں نو غرق کر چھوڑی سانو کہندا سی کہ میں شام تک سر لے کے آ جاواں گا اے کیڑا کام کر چھڑیا تے عمر پاک کہنے لگیا اکھ وچ اکھ پا کے تکیا سی تے دل ہو گیا میرا دو ٹوٹے سبحان اللہ اکھ وچ اکھ پا کے تکیا سی تے دل ہو گیا میرا دو ٹوٹے لکھ شکر کراں انہاں نظراں دا جنہاں نظر تو بچنا نہیں آیا اللہ اکبر ابو جہل کہنے لگیا تیرے مشورے تے عمل نہیں ہو سکدا ابو جہل کہنے لگیا وہ چلیا کیوں جیاں گلاں کردا پیا میں ہاتھ دے اندر کنکریاں لے کے گیا سا ہاتھ دے اندر وٹے لے کے گیا سا ہاتھ دے اندر جھوٹے لے کے گیا سا ہاتھ دے اندر کنکریاں لے کے گیا سا پتہ نہیں محمد کیا نظراں دے اندر کیڑا جادو ہے اس نے چھوئی نظر ڈالی تے میرے ہاتھ دیاں کنکریاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے جیڑا کنکریاں نو کلمہ پڑھا سکدا ہے بندہ اس کے سامنے کی حیثیت رکھدا ہے اس آکھیا او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او انبولیاں نو بلا جاندا ہے ابو لہب دا بیٹا بیٹھا ہے نمی نمی پہ جوانی چڑھ دیا اس آکھیا جی میں گل کرنا میں مشورہ دینا اس آکھیا جی دس تیرا کیڑا مشورہ ہے اس آکھیا میں جڑا مشورہ دیسا نا اس نال محمد ختم ہو جا سکتا کیڑا مشورہ اس آکھیا جتھے بھی دو چار بندے کھلوتے انہوں نے بچ پڑھوا جو پروپیگنڈا شروع کر دیا محمد جھوٹا ہے محمد پاگل ہے محمد دیوانہ ہے نعوذ باللہ اے کوڑا ہے ابو جہل آکھیا تیرے پیو بھی پیڑی گل کی تھی تو اس کو بھی پیڑی گل کی تھی اس آکھیا وہ کیویں اس آکھیا 40 سال تک اسی آپ آندے رہے ہیں کہ محمد ورگا سچا کوئی نہیں
40 سال تک اسی آپ آنے رہے ہیں کہ اس جا سچا کوئی نہیں تے ہون جی آقا کوڑا ہے تے اے آسان موئی چتر باسن آسان کو آڑی تیری گل منا یا ہونے والی منا تیری گل تے کی نہیں عمل ہو سکتا سارے نے اپنا اپنا مشورہ دے دیا لیکن ابو جہل دے ذہن وچ ایک گل سی وہ اپنی گل اس آکھیا ہن میں مشورہ دینا اس آکھیا جی کیڑا اس آکھیا یمن دا ایک بادشاہ ہے اس کو میں رکا لکھنا اس کو بلانا وہ بڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے بڑا گریجویٹ بندہ ہے بڑی اس کو تعلیم ہے اور بڑا قابل بندہ ہے وہ آوے گا محمد کو اے جی اوکے تے ڈاڑے ڈاڑے سوال کرے گا نا محمد ہار جائے گا سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا اساڑی بلے بلے تے واہ ہو جاسی تے اساڑی پھر سرداری کے بادشاہ برقرار رہسی ابو جہل رکا لکھیا جی خط کڈیا چمڑے دا ٹکڑا لیا تے خط دے اوتے کی لکھدا پیا ہے ابو جہل نے چمڑے دا ٹکڑا لیا تے خط دے اوتے لکھدا پیا ہے کہ اے حبیب بن مالک یمن دے بادشاہ اسانو تیری ضرورت پڑ گئی ہے ساڈے کول ایک رشتے دے اندر بھتیجا لگدا ہے 40 سال تک ٹھیک رہا ہن کہندا میں نبی ہاں ہن اس نے اعلان نبوت کر دیتا ہے ہن او کہندا ہے تواڈے سونے والی بھی جھوٹے نے کیونکہ کافر جڑے ساڈے بتاں دی عبادت کردے سن سنیاراں نے سونے دے بت بنا کے رکھے سن لوہاراں نے لوہے دے بنا کے رکھے سن ترکھانا نے لکڑی دے بنا کے رکھے سن کماراں نے مٹی دے بنا کے رکھے سن موچیاں نے چمڑے دے بنا کے رکھے سن ہر بندے نے اپنی حیثیت دے بنا کے رکھے سن ابو جہل کہنے لگا او کہندا ہے تواڈے سونے والے بھی جھوٹے نے تواڈے چاندی والے بھی جھوٹے نے تواڈے لوہے والے بھی جھوٹے نے کہندا ہے قل هو اللہ احد رکا لکھیا ابو جہل نے حبیب بن مالک کو رکا ملیا حبیب بن مالک نے رکا پڑھیا کہ رکے دی بیک سائیڈ تے لکھیا فلاں تاریخ نو میں آواں گا انتظامات کر لینا میرے آن دے حبیب بن مالک آیا بڑا شاندار استقبال ہویا بڑا پرجوش استقبال ہویا بڑا باریانہ استقبال ہویا ابو جہل دے گھر دے اندر حبیب بن مالک کو بٹھایا گیا رکے دے اندر تسانو اشارہ دے دیا سی کہ رشتے دے اندر بھتیجا لگ رہا ہے 40 سال تک ٹھیک رہا ہن او کہندا ہے میں نبی ہاں ہن کہندا ہے تواڈے سارے جھوٹے نے اللہ ہی سچا ہے حبیب بن مالک کہندا ہے کہ او کی کہندا ہے او جڑا تواڈا رشتے بھتیجا لگ رہا ہے او کی کہندا ہے اللہ اکبر ابو جہل کہنے لگا اس دا ہی کوئی جھوٹا ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد حبیب بن مالک آکھن لگا تسی کی کہندے ہو ابو جہل آکھدا جی تسانو مکے دی تہذیب و تمدن سویلائزیشن دا نہیں پتہ اتنے ہر بندے دے اپنے خدا نے کئی خداواں نو اساں چھپا کے رکھے ہے کئی نو مار چھوڑیا ہے تے کئی اسی کھا بھی گئے ساکھے تسی خدا کھاندی بھی ہو ساکھے جی اے تے چلدا رہندا سارا کام تسانو نہیں پتہ تے خداواں دا شمار ہی کوئی نہیں خداواں دا شمار ہی کوئی نہیں حبیب بن مالک کہنے لگیا مینوں ذرا محمد کو لے چلو ابو جہل ابو لہب نو کونی مار کے آنا ہے تو نکلنے والی کار ساکھیا کیوں ساکھیا سنیا نہیں آپ کہہ نہیں میں محمد کو لے چلو تے گل میری یاد رکھی جڑا محمد کو چلا جائے واپس نہیں آنے حبیب بن مالک کہنے لگا تسی آپس میں اندر کی گلاں کر رہے ہو اگر تسی نہیں لے کے جاتے تو میں آپ چلا جاواں گا تہاڈی اگر اس دے نال دشمنی ہے تے میں آپ چلا جاواں گا اگر میں اینے دوروں یمن چوں آ سکدا واں تے تہاڈی بھتیجی کول نہیں جا سکدا ابو لہب کہندا جی اینے چولے چمیاں ماردا پیا آؤ میں تانوں لے کے جانا اگے اگے ابو لہب تے ابو جہل پیچھے پیچھے حبیب بن مالک چل جاتے ہیں سامنے کملی والے دا گھر دولت آ گیا کملی والے دا مکان آ گیا ابو لہب کہنے لگا جی او سامنے دروازہ تے میں اے بلو دیا تسی آپ جاؤ حبیب بن مالک نے دروازہ کھٹکھٹایا جو دروازہ کھٹکھٹایا کملی والا باہر آیا آمنہ دا لال باہر آیا فاطمہ دا بابا باہر آیا حسنین دا نانا باہر آیا جو ہی باہر آیا حبیب بن مالک جب نظرہ کملی والے دے چہرے دے پیا تے دل وچ کہندا پیا ایڈے سونے چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکدا حبیب بن مالک کے دل دے اندر عشق آ گیا تے شاید کہندا ہے حجی بھی تو میرا مائی نہیں ڈٹھیا جنوں بیٹھ کے چن شرما وے اوے ادھی راتی دن چڑھ آندا جے سونا رخ تو لگا وے ہٹا وے
ہاتھ کھلا رل جا وے توبہ توبہ ایڈا حسن مائی دا جنی چال چلی نہ جاوے کون ہے کتھوں آئے ہیں کہ کیوں آئے ہیں اس آتے جی میں یمن دا بادشاہ ہوں یمن چو آیا توڑے رشتہ داران دے بلان دے آیا تے توڑے تے انہاں دے درمیان فیصلہ کرن واسے آیا کملی والے مسکرائے فرمایا اے تے وقت دسے گا نہ فیصلہ کرنا ہے یا اپنا کروانا ہے تقدیر بھی کہہ رہی سی وقت دسے گا نا کہ تو فیصلہ کرنا ہے یا کروانا ہے جبریل بھی کہہ رہا سی رب ذوالجلال دی ذات بھی کہہ رہی سی کہ اے تے وقت ہی دسے گا نا تو فیصلہ کرنا ہے یا کروانا ہے کملی والے نو کہنے لگیا میں دو سوال کرنے نے میرے سونے آمنا دے ڈال کہنے لگے اوہ تیری مرضی 2 کر 200 کر 2000 کر سوال تو کر راجا جواب محمد عطا کرتا جاوے کہنے لگیا میں کتاباں کے اندر پڑھیا کہ جیڑا جادوگر ہوندا ہے اور مکے والے کملی والے نو جادوگر کہندے سن کملی والے نو کہنے لگیا میں کتاباں کے اندر پڑھیا کہ جیڑا بھی جادوگر ہوندا ہے اس کا جادو زمین تے چلتا ہے آسماناں تے نہیں چلتا اگر تسی سچے نبی ہو تے چاند دے 2 ٹکڑے کردے ہو کملی والے آقا نے فرمایا ہن کراں یا بعد وچ کراں حبیب بن مالک کہنے لگیا جی ہن کرو میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہن تے 2-4 بندے نے تو دے نال 2-4 بندے نے انج کر مکے دے اندر اعلان کر دے کہ فلاں رات نو 14ویں دی رات نو 14ویں دا چند چمکدا ہوے گا اس رات نو جبل ابی قبیس دے اوتے میں چڑھ کے چند دے 2 ٹوٹے کراں گا سارے مکے والےاں نو بلا لے اللہ اکبر مکے دے اندر منادی کرائی گئی گلیاں دے اندر منادی کرائی گئی ابو جہل ہوری بڑے خوش نے ابو لہب ہوری بڑے خوش نے اور مسلماناں نو کہہ رہے نے آ گئے سارا بادشاہ اور تساں نو ہرا دے گا تہاڈی نبوت نو ختم کر دے گا پر انہاں نو پتہ کوئی نہیں بنے گا ساڈے نال کی 24 رات آ گئی کملی والے باہر نکلے نے کملی والے گھر چوں نکلے نے اس رات آندے پئے نے جبل ابی قبیس دے کول پہنچے نے حبیب بن مالک کھڑا ہوئے ہے اور کچھ سوچ رہا میرے کملی والے آقا نے فرمایا حبیب میں آ گیا آج چڑھانا پہاڑ دی چوٹی کے اوتے کملی والے چڑھ گئے نے حبیب بن مالک بھی چڑھ گیا کملی والے نے انگل اٹھائی تے چند نے ہلنا شروع کر دیا انگل اٹھائی تے چند نے ہلنا شروع کر دیا حبیب بن مالک ویکھدا پیا ہے آپ دی نظراں نال ویکھدا پیا ہے سارے مکے والے ویکھ رہے نے جس ویلے چند نے ہلنا شروع کی دیا تے تھوڑی دیر گزری چند دے 2 ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا ایک سائیڈ تے چلا گیا دوسرا ٹکڑا دوسری سائیڈ تے چلا گیا یہ حبیب بن مالک کو میرے کملی والے آقا نے فرمایا حبیب ویکھ ٹوٹ گیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حبیب ویکھ ٹوٹ گیا حبیب کہنے لگے سونو دل میں نگاہ پاؤ کفر دا تالا بھی ٹوٹ گیا کفر دا تالا بھی ٹوٹ گیا نے کملی والے دے قدم وچ گر گیا کملی والے دے قدم وچ گر گیا تے روئی جاندا ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہور دس دوجا مطالبہ کیڑا ہے کہندا ہے جوڑ اس کو جوڑ بھی دیو کملی والے نے انگل کا اشارہ کیا پھر ٹوٹے ہویا چند جڑ گیا میرے کملی والے آقا نے فرمایا حبیب میرا دوسرا سوال کیڑا ہے تے بولدا نہیں کملی والے آقا نے فرمایا حبیب میں تینوں بار بار پوچھ رہا ہاں دس تیرا دوسرا سوال کیڑا ہے تے بولدا نہیں میرے کملی والے آقا نے فرمایا اگر تو نہیں دستا تے میں دساں تو نہیں دستا تے نہیں بولدا فرمایا جس وقت چند توڑ کے میں جوڑ رہا سا تے تیرے دل وچ خیال آیا سونےو جے ٹوٹے ہوئے چند جوڑ سکتے ہو تے ٹوٹے ہوئے مریضاں دے جسم بھی جوڑ سکتے ہو یا نہیں فرمایا تیری ایک بیٹی ہے جے دا نام ہے صفیہ اکھوں انی ہے زبانوں گنگی ہے کنوں ڈوری ہے ہتھاں پیروں تو معذور ہے شال ہے گوشت ہے کہ لو تھڑا ہے اگر سجے ہو جائے تو کھبے پاسا نہیں پڑھا سکتی جب کھبے ہو جائے تو سجے پاسا نہیں پڑھا سکتی تو بڑا بڑے علاج کرائے لیکن تیرا کوئی علاج اس نے اثر نہیں کی دیا کارگر ثابت نہیں ہویا کہنے لگے جی کی یہی گل ہے فرمایا آج تو کسی ڈاکٹر دے دواخانے تے نہیں آئے ہیں آج کسی طبیب دے دواخانے تے نہیں آئے ہیں آج تو اس جگہ تے آئے ہیں جتوں شفاواں دینے چ دیر نہیں لگنی جا تو بھی یاد کرے گا اساں نے تیری بیٹی کو شفا بھی عطا کر دیتی ہے تیری بیٹی کو کلمہ بھی پڑھا دیتے ہیں حبیب بن مالک کہنے لگا بابا شان
محمد تیری تے اچے رتبے تیرے پیٹھا بچی مکے دے ہوویں تے ہاتھ یمن وچ تیرے کملی والے آقا نے فرمایا چاہ حبیب کی یاد کرے گا اسانے تیری بیٹی نو شفا عطا فرما دینی ہے تے شفا دینے دیر نہیں لگدی جیڑی بیٹی تیرے نال گلاں نہیں سی کر سکدی چاہ او تیرے نال گلاں نہیں کرے گی جیڑی بیٹی تیرے نال گلاں نہیں سن سکتی سی او چاہ تیرے واسطے آپ کنڈی کھولے گی آپ تیرے واسطے دروازہ کھولے گی کملی والے آقا نے فرمایا حبیب جانا حبیب جانا نہیں فرمایا وہ جانا کیوں نہیں جانا پھر نہیں جانا حبیب کہتا ہے جی کر در سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تک درما جس ویلے ابو جہل ہوراں نے دیکھے نہ تے ابو جہل نے چاہی بیٹی ہاتھ نے وچ روایت دے اندر آندا تاریخ کی کتابیں سیرت کی کتاباں کے اندر ابو جہل نے مٹی چاہی دے سرے پائی کو ساکا جس نو بھی بلانے ہیں اپنے بیڑا بھرو کرنے ہیں کھڈا کسی واسطے کھودنے ہیں تے آپ ٹہتے رہے یہ جڑا ہن نہ کھڈا جڑا بندہ کسی واسطے کھودنے تے آپ ٹہائے اس دی سن لو ابو جہل ٹوا کیتے سی حضور پاک پاسے بڑیاں بڑیاں نہ میٹنگاں کیتیاں کہ اس کو ختم کیتیا جائے ایک دن ساریاں کارگریاں کیتیاں نے کوئی کار گھر ثابت نہ ہوئیاں ایک دن ابو جہل کہنے لگیا انج کردے ہیں یار آخری اربا استعمال کردے ہیں تو کہا میں بیمار ہو سان تو میں نے پتہ ہے محمد میرے پوچھنے ضرور آسی میری بیمار پوچھی کرنے ضرور آسی اس آکے انج کرنے ہیں جڑا گھر دا دروازہ ہے نا مکان دا اندر دا اس دے سامنے ٹوا کرنے ہیں اس تو ٹکانے وغیرہ پا کے لڑیاں شڑیاں رکھ کے برابر کر دینے محمد آسی پٹے پیسی اس مٹی پا کے کھاتا ہی ختم کملی والے نو پتہ لگیا ابو جہل بیمار ہو گیا کوڑے نہ کملی والے نو پتہ آئے پوچھنا کرنے ہیں چھوڑی اس ٹوئے تے کول پہنچی نہ تے رب نے فرمایا سونے واپس ہو گئے سبحان اللہ اے ٹوئے پر کرنے نہ اے آپ نے واسطے کرنے فرمایا سونے واپس ہو گئے کملی والے آقا واپس ہو گئے ابو جہل نے ذہن وچ ہے ہی نہیں کہ بیٹو کی دیا ہے اس نے دیکھا نا مارو محمد آ کے واپس جاندا پہ اٹھیا دوڑے آ کے پوچھا کیوں واپس جاندو تے آپ ہی ٹوئے ٹر پیا آپ ہی اس ٹوئے ٹر پیا روایات ہے ٹوئے ٹٹیا بڑیاں بڑیاں رسیاں سٹیاں جو رسی پانے پٹو اپو اور تلے جھلی اس آکھیا ابو جہل اس آکھیا مینوں اور کوئی نہیں کٹ سکدے نے محمد نو بلاؤ وہی کٹ سی میرے پاک نبی آئے کہنے لگے محمد آج کٹ لے تے تیرا کلمہ پڑھ لے سا میرے پاک نبی نے فرمایا مینوں پتہ ہے کلمہ تو پڑھنا کوئی نہیں پر ہاتھ پا تے نو کٹنا کملی والے نے ہاتھ پایا نا ہاتھ وچ ہاتھ دیا تے باہر کٹ چھڑیا جڑا رسی نال کسی نہیں نکل سکدا وہ ہاتھ نال باہر نکل آیا تے سر وچ مٹی پا کے آنا واہ اوئے حبیب بن مالک قسم تے تباہ کر چھوڑے یہ کیڑا کام کیتے تو آکھیا جو میں ویکھیا تو سن نہیں ویکھیا حبیب بن مالک کہندا جی کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تک دروا بن جائے ارجوال اکھ میری محتاج نہ میری سی اکھ دروا چلدیا یمن آ گیا حبیب نے اپنے گھر کے دروازے کی دستک دیتی کہ اندروں بیٹی کہتی ہے ماں نو اے میری ماں اس وقت کون ہے ماں کہتی ہے پترا لگتا ہے تیرا باپ آ گیا ہے اور مکے گیا سی کسی کا فیصلہ کرن پر ماں نو پتہ نہیں فیصلہ کرن نہیں کروان گیا سی لگتا ہے تیرا باپ آ گیا ہے بیٹی کہتی ہے ماں ٹھہر جا میں آپ کنڈی کھولاں گی میں آپ کنڈی کھولاں گی بیٹی آئی لیا باپ نے دیکھا کہ سیدھی اللہ لیا سیدھی نہ جسم اللہ آیا فرمایا وہ میری دیئے میں تیرے بڑے بڑے علاج کرائے میں دس رہتے بلد شفا کرنے ملی کہ میں تیرے نال موج ہویا میں کہنے لگی ابا جان دروازے دیا گلا نہیں آؤ کمرے وچ بیٹھ کے گلا کرنے کمرے دیا اندر آئے نہیں باپ بیٹی دونوں پہ گئے نے باپ کہنا دیئے کی ہویا بیٹی کہتی بابا جان میں کوئی پتہ نہیں میری ماں کہتی چودھویں دا چند چمک رہا سی میں گھر میں سہر وچ لیٹی سا اچانک میری چند میں نگاہ پہنچی تے میں نے کہا چند نے ہلنا شروع بھی دیا تھوڑی دیر تو بعد چند نے ٹوٹی ہو گئی تھوڑی دیر گزری چند جڑ گیا جس وقت چند جڑیا اس تو بعد ساری حویلی دے وچوں خوشبوواں آئیاں شروع ہو گئیاں خوشبوواں آئیاں شروع ہو گئیاں
میری اکھاں کھلیاں پھر اس آکھیا پھر میرے جسم میں صاف پھرنے لگ پیا میرا جسم ٹھیک ہو گیا جو ہی جسم ٹھیک ہویا کہ وہ جان لگیا کہ میں اس کو آکھیا ٹھہر جا میرے بابے نے بڑے بڑے میرے علاج کرائے میرے بابے کو بڑی دولت ہے بڑے خزانے نے بادشاہ جی ہویا بڑے خزانے ٹھہر جا میرا بابا مکی کسی کام میں سے گیا گئے تو آ جاوے تینوں بڑے انعام دے گا تحفے دے تحائف دے گا تو میں نے کہنے لگے بچیے میرے تیرے باپ کے خزانے دی لوڑ نہیں اگر تو میں نے کوئی دینا چاہتی ہے کہ کلمہ میرا پڑھ لے کہ بابا میں تیرے کچھ بغیر کلمہ پڑھ لے بابا میں تیرے بغیر کچھ کلمہ پڑھے کہ بابا اپنے دیئے اور کی دیکھے باپ ہی کا ہوتا ہے کہ دیوی پہ ہوتی ہے کیوں کمال چیئے جاؤ گے باپ پوچھتا ہے تو یہ اور کی دیکھے آجی کہ دی کہتی ہے ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھا کے خبر سنا کے سخن بابا پھوک گئے میرا دل من دل ساکھیا بابا تو سانی چاند ٹکنے بیٹھیا یا کوئی نہیں اس آکھا دیئے تینوں کی پتہ ہے چاند ٹکے ہی میرے مطالبے دے بابا پھر کلمہ بھی پڑھے یا نہیں فرمایا دیئے تو چارپائی کے لیٹ کے پڑھے ہے کہ میں قدمہ گر کے پڑھے اس آکھا بابا ان کی کرنا چاہیے اس آقا پھر اس محمد کے دین کا پرچار کرنا چاہیے کہ کارے بچوں کرنا چاہیے سب تو پہلے تیری ماں رسول محمد کا کلمہ پڑھاتے ہیں دو میں باپ بیٹی کلمہ پڑھیاں میری لا شریک ہو جاوے لا اپنی بیوی کو لا گیا کہنے لگیا میری گھر دی مالکن میری غیر موجودگی میرے گھر دی حفاظت کرنے والی چاند ٹکنے بیٹھے اس آکھیا بالکل بیٹھے پھر جڑنے بھی بیٹھی اس آکھیا بالکل بیٹھے کہا کچھ خوشبواں بھی بیٹھے بالکل بیٹھیا بھی محسوس بھی کیتیاں اپنی بیٹی دا کرشمہ بھی بیٹھے بالکل بیٹھیا اس آکھیا تے پھر اور بھی کچھ بیٹھنا چاہتی ہے اس آکھیا نہیں اس آکھیا پھر پڑھ سونے محمد کا کلمہ تے محمد دی غلام بڑھ جا اپنی قسمت تے ناز کریا کرو کہ اللہ نے اس نبی دا امتی بنایا جس نبی دا امتی بڑھنے واسے نبیاں بھی دعاواں مانگیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے امت پیش ہوئی نا ساڑھے نبی کی امت ساڑھی امت اسی بھی بیچنا تسی بھی سو ساری پیش ہوئی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ امت کس دیئے فرمایا سوڑ محمد دی یا اللہ یہ امت میں اچھا دے فرمایا نہیں اس سوڑ محمد کو دیاں گا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو نور نظر آئے امت دے وچ دو نور نظر آئے یا اللہ یہ نور کیا فرماتے کہ نور قرآن کہ دوسرا نور رمضان یا اللہ کدے امت نہیں دینا تے نور میں مچا دے فرمایا نہیں اے بھی تینوں نہیں دے سکتا اے سونے محمد دے غلاماں محمد دے غلاماں دے مانگا قرآن بھی نور رمضان بھی نور جڑیاں چیزاں تو کچھ مل رہی ہیں تو نور ہیں جس نور مل رہی ہیں تو آپ نور نہیں یا اللہ پھر فرمایا تینوں نہیں دے سکتا اس سونے محمد کا جڑا غلام بڑھے گا اس کو دے مانگا اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سی یا اللہ نبوت لے لے شریعت بھی لے لے نبوت کا تاج بھی لے لے کتاب بھی لے لے کلمہ بھی لے لے سب کچھ لے لے اس محمد کا امتی بنا دے جب امت ایڈی قسمت والی ہو آپ کی کیا شانہ والا ہوئے گا اور ناز کریا کرو اپنی قسمت کے کہ اللہ نے اس محمد کا غلام بنایا کہ ساری دنیا چھڑ جائے گی پر محمد نے پھر بھی نہیں چھڑنا قبر پھر بھی دیدار کرانا ہے اپنی بارگاہ کا قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ سارے اندر میں بیٹھنا اپنی بارگاہ کا قبول فرمائے